ہدایت ہی دینا کیوں ضروری ہے۔ دوسرا نقطہ ہم نے سیکھا پچھلے سنڈے، ہدایت کی جو ہے وہ ہمیں اچھا مختار بناتی ہے، ہمیں اچھا اسٹیورڈ بننا ہے، خدا کے اچھے مختار بننا ہے۔ اور اس میں میں نے 3 نقطے بولے تھے، میں نے کہا تھا کہ کوشش کریں آپ اپنی دیوار پر لکھ لیں گھروں میں۔ مجھے خوشی ہوئی، رات کو ہم ایک فیملی کی طرف گئے تو بیٹی روز نے اپنی دیوار پر لکھ کے لگایا ہوا کہ میں مالک نہیں ہوں، میں مختار ہوں، اور پھر نیچے آخری ہیڈنگ انہوں نے لکھی کیا میں اچھا مختار ہوں۔ اور مجھے نہایت خوشی ہوئی، شی از جسٹ اے ٹین ایجر، یہ ابھی ٹین ایج کی لڑکی ہے اور یہ ابھی کماتی بھی نہیں ہے، لیکن اگر اتنا بڑا بھید یہ ابھی سمجھ گئی ہیں تو یہ ان کی زندگی کی بہت بڑی برکت ہے۔ ہاللیلویا۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ایماندار ان بھیدوں کو جانے۔ آج کے جو کلام کا عنوان ہے وہ 2 فولڈڈ ہے، سو میں پہلا آپ کو بتاؤں گی، جو میں نے لکھا ہوا ہے دولت کی غلامی سے رہائی۔ اور اگر اس دولت کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو انگلش بائبل میں جو یسوع نے لفظ دولت یوز کیا ہے، انگلش میں ورڈ میمن یوز ہوا ہے۔ تو میں اگر میمن کے لحاظ سے بات کروں تو پھر اس میسج کا، اس کلام کا عنوان بنے گا میمن کی روح سے آزادی۔ دولت کی غلامی سے آزادی بالکل مترادف ہے میمن کی روح سے رہائی۔ لفظ میمن پوری بائبل مقدس میں 4 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور یہ یسوع مسیح ہی نے کیا ہے۔ ایک دفعہ مقدس متی کی انجیل میں لکھا گیا ہے، اور یہی واقعہ، یہی الفاظ، یہی اقتباس لوکا طبیب نے بھی درج کیا ہے، اور یہی ہمیں ملتا ہے۔ اور یسوع مسیح ہی نے یہ لفظ استعمال کیا، اور پوری بائبل میں یہ واحد ایسا مقام ہے جہاں پر یسوع مسیح خدا اور دولت کا جو ہے وہ کمپیریزن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں پر یسوع مسیح نے سوری آج بورڈ نہیں، میرا مارکر گریس نے بڑے اچھے طریقے سے خراب کر دیا، مجھے رات کو پتا چلا میرا مارکر خراب ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب میں لکھتی ہوں تو آپ کو پڑھنے میں اور ہیلپ ہوتی ہے۔ یسوع مسیح نے دولت اور خدا کا کمپیریزن کیا ہے، کنٹراسٹ کیا ہے، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ ایک جانب یسوع نے دولت کا ذکر کیا ہے اور دوسری جانب خدا کا ذکر کیا۔ اور یسوع نے کہا کوئی نوکر 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی اگلی بات میں یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم دولت اور خدا دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ پھر اگلی بات میں یسوع مسیح کہتے ہیں یا تو ایک سے عداوت رکھے گا یا دوسرے سے ملا رہے گا۔ یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ آپ نہ کریں، یسوع مسیح نے کہا آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اٹس امپاسبل۔ ایک انسان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ خدا کو بھی اتنی ہی عزت دے اور دولت کے لیے بھی اتنی ہی فکر و تردد رکھے۔ یسوع مسیح اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ کوئی نوکر یعنی کوئی انسان، اور اگر متی کی انجیل پڑھے اس میں لکھا ہے کوئی آدمی، اس میں ہم سب شامل ہوتے ہیں۔ ہر کوئی جو ایماندار ہے اس کے بارے میں یسوع کہتے ہیں کہ وہ خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ اور جب لفظ دولت آتا ہے تو ہمارے ذہن میں امیر ہونے کا تصور آتا ہے، مطلب دولت ہے جس کے پاس وہ بڑا امیر ہے۔ ایسا نہیں ہے، دولت سے مراد آپ کے پاس جو روپیہ پیسہ ہے وہی دولت ہے، وہ تھوڑی بھی ہو سکتی ہے اور وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم 3 نکات پر بات کریں گے کہ ہم میمن کی روح سے کیسے آزادی حاصل کر سکتے ہیں، یا ہم دولت کی غلامی سے کیسے آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ میمن کیا ہے، ہو از دس میمن۔ میرے عزیزو، ہمیں چونکہ اردو بائبل میں لفظ دولت لکھا ہوا ملتا ہے تو ہم ڈائریکٹلی اس کو دولت ہی سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ کوئی آدمی یا کوئی نوکر دولت اور خدا کی خدمت نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر ہم انگلش بائبل میں پڑھیں تو وہاں پہ لفظ میمن لکھا ہے، اور اگر آپ میمن کی جو روٹس میں جائیں تو یہ جو لفظ میمن ہے یہ سیرین کا ایک دیوتا تھا جو کہ دولت کا دیوتا ہے، اور وہ لوگ اس کی عبادت کرتے تھے یہ سوچ کر کہ ہم میمن کی عبادت کریں گے تو ہمیں دولت ملے گی، ہم میمن کے پجاری ہوں گے تو ہمارے پاس روپیہ پیسہ آئے گا، میمن کی عبادت کرنے سے ہی ہماری ساری ضروریات پوری ہوگی۔ جو سیرین کا دیوتا تھا اس کا نام میمن تھا، اور وہ دولت کا دیوتا تھا، روپے پیسے کا دیوتا تھا۔ اور اب یسوع مسیح یہاں پہ صرف دولت کی بات نہیں کر رہے، یسوع مسیح یہاں پر ایک ڈیپ ڈاؤن تھوٹ ہے جو ہمارے دلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے میمن کی اسپرٹ کے بارے میں، میمن کی جو روح ہے جو ایمانداروں کی زندگی میں کام کرتی ہے۔ اور یسوع نے یہ نہیں کہا کہ دولت، یسوع نے کہا کہ تم میمن کی یعنی دولت کے دیوتا کی اور خدا دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ دیوتا کی کیوں خدمت کی جاتی تھی کہ ہمیں کیا ملے، دولت ملے، تو یسوع نے کہا تم وہ نہیں کر سکتے، یا تو خدا کی
خدمت کر سکتے ہو یا پھر میمن کی خدمت کر سکتے ہو. اور بھی اس کی روٹس میں جائیں تو یہ تصور جو ہے میمن دیوتا کا جو کنسپٹ ہے, جو اس کا انٹروڈکشن ہے, آپ کو بابل سے ملے گا. بابل کا برج آپ سب کو یاد ہے, بڑا مشہور واقعہ ہے پیدائش 11ویں باب میں. تو وہاں پہ ہمیں پتا ہے اس باب میں ہم نے یہ پڑھا پہلی چند آیات میں کہ بابل کا برج بنانے کے لیے لوگوں نے ایفرٹس کی, اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آئے ہم اپنے لیے برج بنائے, آؤ ہم اپنے لیے پہچان کریں, ہم یہ کریں. اور اس میں انہوں نے یہ برج بنایا, اور لفظ بابل کا مطلب ہے کنفیوژن, الجھن, اور بیبلون کا مطلب ہے الجھن پیدا کرنا, الجھن بنانا. اور ہم سب اس واقعے سے واقف ہیں کہ جب انہوں نے برج بنانا چاہا تو انہوں نے بڑا بلند برج بنایا, اور خدا نے کہا کہ ہم ان کی زبانوں میں تضاد ڈالیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ واقعی آسمان تک پہنچے. اور پھر خدا نے ان کی زبانوں میں تضاد پیدا کیا, اور یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے. آپ آنے والی جو عید پینتیکوست ہوگی ہم اس واقعے کی اہمیت کے بارے میں اور بھی سیکھیں گے کہ جب روح القدس نازل ہوا تو یہ جو لعنت تھی یہ بھی بنی نوع انسان سے اٹھی گئی تھی. تو ہم سیکھیں اس پر ڈیٹیل سے. لیکن خدا نے ان کی زبانوں میں اس لیے تضاد پیدا کیا کیونکہ وہ سب مل کر ایک تھوٹ کو لے کر چل رہے تھے. اور وہ سوچ کیا تھی؟ وہ سوچ یہ تھی کہ اگر ہم جو کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں برج بنانا ہے, ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں دنیا پر اپنا نام بنانا ہے, ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں آسمان تک پہنچنے کے لیے خدا کی ضرورت نہیں, ہم خود سے برج بنائیں گے اور آسمان تک چلے جائیں گے. اور ایگزیکٹ یہی اسپرٹ میمن کی اسپرٹ ہے, یہی روح میمن کی ہے. کیونکہ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ہے کہ جب ہمارے پاس دولت ہے تو ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہم خدا کے محتاج نہیں ہیں. اور میمن کا فنکشن کیا ہے؟ میمن کا فنکشن یہ ہے, ایمانداروں کی زندگی میں, غیر ایماندار تو آلریڈی اس کے اندر ہے. میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں, وہ آلریڈی میمن کے ماتحت ہے. لیکن ایمانداروں کی بات کر رہی ہوں. جو ایماندار ہیں ان کی زندگی میں میمن کا فنکشن یہ ہے, دولت کا جو دیوتا ہے یا اس کی روح ہے وہ ان کی زندگی میں اس طرح سے کام کرتا ہے کہ انہیں دولت کا غلام بنائے, ان کی زندگیوں کو کنٹرول کرے, اور پھر ان کی زندگیوں کو کنٹرول کر کے خود خدا کی جگہ لے. یعنی ایمانداروں نے جہاں پر اپنے دل میں خدا کو رکھا ہے, دولت کا دیوتا, دولت کی اسپرٹ یا دولت کہہ لیں, وہ وہاں پہ جگہ لینا چاہتا ہے. وہ آپ کی زندگیوں کو, ایمانداروں کی زندگیوں کو روپے پیسے کے پیچھے اتنا بھگانا چاہتا ہے کہ آپ کی زندگیوں میں سے خدا کی اہمیت نکل جائے. آپ روپیہ پیسہ کمانے میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ آپ بھول جائیں گے خدا بھی ہے. آپ بھول جائیں گے روپیہ پیسہ حقیقت میں دینے والا کوئی اور بھی ہے. اور وہ میں نے کہا آپ کی زندگیوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے, اور یہ میمن کی اسپرٹ ہے. اور آج میرا ایمان ہے جب آپ یہ کلام ختم ہونے کے بعد, عبادت کے بعد یہاں سے جائیں گے, آپ میں سے سب کی زندگیوں سے میمن کی روح نکل چکی ہے, میرا ایمان. ہمارے لیے دولت اس لیے اہم ہوتی ہے کیونکہ ہمیں بچپن سے ایک ہی بات بتائی گئی ہوتی ہے. ہم نے پڑھنا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ پیسہ کمانا ہے. ہمیں ماں باپ کہتے ہیں محنت کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ پیسہ کمانا ہے. اچھا اخلاق رکھیں تاکہ آپ اچھا کاروبار کر سکیں, کیونکہ آپ کو پیسہ کمانا. سو آپ دیکھیں کہ میمن کی اسپرٹ کس طرح سے انسانوں کو کنٹرول کیے ہوئے ہے. کانشیسلی یا انکانشیسلی ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو پھر ہی چیزیں ٹھیک ہیں, ورنہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. ہمیں سو پلیز آپ ایک ایک قدم آگے ہو جائیں, پھر ہم آگے مزید بڑھتے ہیں. سب بھائیوں اور بہنوں سے درخواست ہے ایک ایک سٹیپ آگے ہو جائیں. آج اتنی گرمی نہیں ہے, شکر ہے خداوند کا موسم قدرے بہتر ہے اور ہم احسن طریقے سے خدا کی عبادت کر سکتے ہیں. لیکن یسوع نے کہا کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت اٹس امپاسبل, آپ کر ہی نہیں سکتے. کوئی کہے نہیں میں خدا کے ساتھ بھی وفادار ہوں اور پھر دولت کے بھی پیچھے بھاگے, تو یسوع کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا, یہ ناممکن ہے. یسوع نے کہا یا تو وہ ایک سے عداوت رکھے گا اور یا پھر دوسرے سے ملا رہے گا, یا تو ایک کی فیور میں ہوگا اور ایک کے خلاف ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دونوں کے ساتھ فیئر ڈیل کرے. ایک نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. اب پرابلم کہاں شروع ہوتی ہے؟ پرابلم کب شروع ہوتی ہے؟ جب ہمارے پراسپیرٹی گاسپل اسپیکرز جو پراسپیرٹی پہ کلام سناتے ہیں, پراسپیرٹی خوشحالی پہ,
وہ کلام سناتے ہوئے کہتے ہیں یہ سال آپ کے پیسے کا سال ہے، یہ سال آپ کے گھروں میں روپے آنے کا سال ہے، اس سال آپ کی ساری کمیٹیاں نکل آئیں گی، اس سال آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یا وہ اس طرح سے بولتے ہیں کہ آپ یسوع کو قبول کریں، آپ کی زندگی کے سارے مسئلے جاتے رہیں گے. اور کہیں نہ کہیں ان کلام کی مدد سے، ان پیغامات کی مدد سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے کہ روپیہ ہی خدا کی سب سے بڑی برکت ہے. میرے چیزوں دیکھو، اگر آپ کے پاس اچھا گھر ہے، اگر آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے، آپ کی اچھی سیلری ہے، تو یہ خدا کی برکت ہو سکتی ہے. لیکن میں ایک تھاٹ آپ کو واضح کرنا چاہتی ہوں، صرف یہ خدا کی برکت کی عکاسی نہیں ہے. اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھی سیلری خدا کی برکات کی عکاسی صرف یہی نہیں ہے، یا یوں کہہ لیں یہ مکمل عکاسی نہیں ہے. آپ یوسف کی زندگی میں دیکھیں، جب اس نے خواب دیکھا کہ میں حاکم بن رہا ہوں، تو اس کے خواب کی تعبیر کہاں سے شروع ہوئی؟ کیا اس کو لیٹر آیا کہ اب آپ حاکم بنیں گے؟ اس کے خواب کی تعبیر کنویں میں گرنے سے شروع ہوئی، پھر غلامی میں جانے سے بڑھی، پھر اس کی 45 کی بیوی نے اس پر زناکاری کا الزام لگایا، پھر قید خانے میں کئی سالوں 13 سے 14 سال بعد یوسف کے خواب کی تعبیر اس کے سامنے ہے. تو کیا ہم کہیں گے کہ ان 13 سے 14 سالوں میں یوسف کی زندگی میں برکت نہیں تھی؟ کیا ہم کہیں گے؟ بائبل مقدس کہتی ہے اور خدا یوسف کے ساتھ ساتھ تھا. It was a blessing. ایماندار کی یہی برکت ہے. یعقوب جب اپنے باپ سے برکت لے کر نکلا، کوئی دولت نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی بیوی بچے نہیں، کچھ بھی نہیں، بیابان میں اکیلا، پریشان، فکر و تردد میں، تو کیا ہم کہیں گے جو اس کے باپ نے برکت دی وہ اس کے پاس نہیں تھی؟ He was carrying that برکت. اس کے پاس وہ برکت تھی. میرے عزیزو، یاد رکھیں، ایماندار کی زندگی کی بنیادی برکت یہ نہیں کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنی گاڑیاں ہیں، کتنا مہنگا فون ہے، کتنے مہنگے وہ کپڑے پہنتا ہے. ایماندار کی زندگی کی سب سے بڑی برکت یہ ہے، کیا وہ خدا کے عظیم منصوبے کا حصہ ہے؟ کیا وہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے؟ یہ سب سے بڑی ایماندار کی برکت ہے. لیکن میمن کی اسپرٹ کیا کرتی ہے؟ پراسپیرٹی پریچرز کو استعمال کیا جاتا ہے. آپ کو آج دنیا میں جتنے میگا چرچز ملیں گے نا، جو 5000 کی کلیسیاؤں میں، ان میں سے میکسیمم پراسپیرٹی اسپیکرز ہیں. خوشحالی پہ کلام سنائیں گے، یسوع کی لہو صلیب اور ان چیزوں پر وہ بات نہیں کریں گے. وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ ہدیہ دیں، آپ کو خدا اتنی زیادہ برکت دے، آپ دائیں کی دیں. تو پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کا مائنڈ میک اپ ہو جاتا ہے، وہ میمن کی اسپرٹ کے تابع ہو جاتے ہیں، اور وہ دائیں کی اور ہدیہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کے گھر میں پیسہ آئے، تاکہ ان کی کمیٹی نکلے، تاکہ ان کے گھر اچھا فریج ہے، تاکہ ان کی گاڑی ہے، تاکہ وہ اپنی جگہ خرید سکیں. تو دائیں کی اور ہدیہ جات کا یہ ہرگز مقصد نہیں. ہاں، ان کی برکات ایسی ضرور ہیں، لیکن پرپس یہ نہیں ہے. میں ایسی بات کیوں کر رہی ہوں؟ میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ یہ ایک ادھوری تعلیم ہے اور ایک نامکمل اور غیر متوازن تعلیم ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ایک جانب ہم آپ کو یہ کہتے ہیں مسیح یسوع کو قبول کرنے سے آپ کی زندگی میں برکات آتی ہیں، دائیں کی اور ہدیہ دینے سے آپ کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں، روپیہ پیسہ آتا ہے، گاڑی آتی ہے، گھر آتا ہے، تو دوسری جانب بائبل مقدس یہ بھی بتاتی ہے کہ ایماندار کی زندگی میں ہزار ثانیہ بھی ہیں، ایماندار کی زندگی میں آزمائشیں بھی ہیں، ایماندار کی زندگی امتحانات کا بھی اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے مشکلات کا بھی. تو پھر ان ساری چیزوں کو ہم کہاں پہ پلیس کریں گے؟ اگر صرف برکات ہی ہیں تو ایماندار کی مشکلات کو ہم کہاں رکھیں گے؟ سو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جب پراسپیرٹی اسپیکر صرف اس بات پر تعلیم دیتے ہیں کہ آپ جب مسیح یسوع کو قبول کر لیں گے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کو بہت سارا پیسہ مل جائے گا، آپ اس سال بہت پیسہ کمائیں گے، یہ ہوگا. تو لوگوں کا دھیان صرف پیسے کی جانب ہو جاتا ہے. وہ چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے خود غرض اور گھمنڈ اور تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارا پرپس صرف پیسہ کمانا. اور کیا ہوتا ہے جب پیسہ نہیں آتا، جب ہزار ثانیہ آتی ہیں، جب ناکامیاں آتی ہیں، جب مشکلات آتی ہیں، تو آپ کو پتا ہے وہ پھر کس کے ساتھ دعوت رکھتے ہیں؟ خدا کے ساتھ. وہ دولت سے دعوت نہیں رکھتے، کیونکہ اس کلام کو سننے کے بعد آلریڈی وہ، میں نے کہا، میمن کی اسپرٹ کے تابع ہو چکے ہیں. سو وہ ہزار ثانیوں کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ خدا سے دعوت رکھتے ہیں. اور یہ بات یسوع نے آلریڈی اپنے کلام میں لکھ دی ہے کہ کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یا تو وہ ایک سے دعوت رکھے گا یا پھر دوسرے سے ملا رہے گا. ایٹ اے ٹائم وہ کسی ایک کو فیور دے سکتا ہے، وہ کسی اور کو فیور نہیں دے سکتا. اور میں نے کہا یہ جو میمن کی روح ہے یہ آپ کی زندگیوں کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، یہ روح آپ کی زندگیوں میں خدا کی جگہ لے لینا چاہتی ہے. آسان لفظوں میں دولت آپ کی زندگی میں خدا کی جگہ لے لینا چاہتی ہے.
आपको पता है दौलत दावा करती है, दौलत एक दावा करती है और वो दावा ये है कि आपको पहचान मिलेगी अगर आपके पास दौलत है। दौलत दावा करती है आपको इज्जत मिलेगी अगर आपके पास दौलत है। दौलत दावा करती है कि आपका ज्यादा असर और रसूख होगा, आपका ज्यादा नाम होगा दुनिया में अगर आपके पास क्या है, दौलत है। और मेरे चीजों में आपको एक दिलचस्प बात बता दूं, दौलत सिर्फ इन चीजों का दावा कर सकती है, दौलत आपको ये चीजें नहीं दे सकती, दौलत आपको ये प्रोवाइड नहीं कर सकती। ये जो दौलत है, जो मेमन की स्पिरिट है, ये जो मेमन की रूह है, इसके बारे में मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं, ये मुकम्मल तौर पर मुखालिफ मसीह की तस्वीर पेश करती है। मुखालिफ मसीह के बारे में हम सब जानते हैं, जब मुखालिफ मसीह आएगा तो ईमानदारों की आजमाइशों में इजाफा होगा, मुश्किलात में इजाफा होगा। सो थोड़ा तैयार भी रहिए, अभी तो इब्तिदा है। जब मुखालिफ मसीह आएगा तो उसका खौफ ये नहीं है कि एटमी जंग हो जाएगी या फलां मसाइल होंगे फलां, उसका एक ही खौफ है ईमानदारों को, और वो ये होगा, ईमानदारों की जिंदगी में जो मुश्किल आएगी वो ये है कि जो हैवान की छाप नहीं लेगा वो खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा, वो अपने खानदान की जरूरियात पूरी नहीं कर सकेगा, जो 666 की मोहर नहीं लेगा, जो हैवान के ताबे नहीं होगा, वो खा भी नहीं सकेगा, पहन नहीं सकेगा, उसके पास रिसोर्सेज नहीं होगी। तो दौलत इंसान की जिंदगी में क्या सोच पैदा करती है? दौलत भी यही सोच पैदा करती है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं अच्छा पहन नहीं सकूंगा, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं अच्छा खा नहीं सकूंगा, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं अपने बच्चों को अच्छा दे नहीं सकूंगा। लेकिन मेरे चीजों मैंने आपको पहले भी ये बात कही, दौलत सिर्फ दावा कर सकती है किस चीज का? पहचान का, इज्जत का, सिग्निफिकेंस का, आपके असर और रसूख का। दौलत सिर्फ इन चीजों का दावा कर सकती है अगर आपको कोई पहचान दे सकता है, अगर आपको कोई इज्जत दे सकता है, अगर आपकी जिंदगी में कोई असर और रसूख पैदा कर सकता है, तो वह सिर्फ आपका खुदा है और कोई चीज नहीं। क्योंकि जब तक दौलत है तब तक इज्जत होगी, और जब दौलत नहीं होगी फिर दौलत सिर्फ दावा कर सकती है, दौलत आपको ये चीजें नहीं दे सकती। लोगों के ज़हनों में एक बात डाली जाती है कि अगर हमारे पास पैसा होगा, हम मोस्टली हमारी भी ये थॉट होती है, हम पैसा इसलिए नहीं कमाते हैं क्योंकि अगर हमारे पास पैसा होगा तो हमारे लोग ज्यादा बात सुनेंगे, हमारी बात में असर होगा, लोग हमारी बात को वैल्यू देंगे। लोग ये भी सोचते हैं, और लोगों के ज़हनों में मेमन की रूह ये भी ख्याल पैदा करती है कि अगर आपके पास दौलत होगी तो आप एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं, आपकी एक शादीशुदा जिंदगी अच्छी गुजर सकती है। मैंने पिछले दिनों फेसबुक पर एक पोस्ट देखी, बिल गेट्स के बारे में हम सब जानते हैं, दुनिया के अमीर तरीन लोगों में काउंट होता है, लेकिन वो तलाकशुदा है। पिछले ही दिनों उसकी तलाक हुई। बॉलीवुड के एक एक्टर हैं जो दुनिया के 10 हैंडसम लोगों में से एक हैं, उनकी भी तलाक हो चुकी है। वो दोनों की तस्वीर लगी थी और किसी ने नीचे लिखा था, अगर हैंडसम और खूबसूरत होना और पैसा होना कामयाब शादीशुदा जिंदगी की जमानत है तो फिर ये दोनों लोग आज तलाकशुदा ना होंगे। दौलत आपकी खुशहाल जिंदगी की जमानत नहीं है। दौलत ये दावा जरूर कर सकती है, लेकिन आपको हजारों लोग मिलेंगे जो करोड़ों कमाते हैं लेकिन उनकी जिंदगियों में मसाइल हैं, वो गैर मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी जिंदगियों में आपको इत्मीनान नहीं नजर आएगा। फिर दौलत एक और बड़ा जहनों में एक ख्याल पैदा करती है कि अगर हमारे पास दौलत होगी तो हम लोगों की मदद कर पाएंगे। ये बड़ा अच्छा ख्याल दौलत हमें देती है। या मेमन की रूह ईमानदारों की जिंदगी में एक ऐसा ख्याल पैदा करती है, अगर आपके पास दौलत है तो आप लोगों की मदद ज्यादा कर सकेंगे। ये ख्याल तो अच्छा है, लेकिन मेरे चीजों में आपको बताऊं, दौलत लोगों की मदद नहीं करती। लोगों की मदद अगर कोई करता है तो वो खुदा करता है। दौलत लोगों की मदद नहीं कर सकती। अगर आपको किसी की मदद करनी है, आप जरूर माली तौर पर उनकी मदद करें, लेकिन सबसे अच्छी मदद यह है कि आप उनको यीशु के बारे में बताएं। इस दुनिया को अगर दौलत की और बहुत सारे पैसे की जरूरत होती तो यीशु मसीह इकोनॉमिस्ट बन के आते, माहिर माशियात बन कर आते, यीशु मसीह बैंकर बन कर आते। अगर इस दुनिया की जरूरत एजुकेशन होती तो मसीह यीशु माहिर तालीम बन कर आते। अगर कुछ और होती तो यीशु मसीह वही बन कर आते। लेकिन दुनिया की सबसे बुनियादी और सबसे बड़ी जरूरत गुनाहों से निजात है, इसलिए मेरा और आपका यीशु निजात दहिंदा बन कर आया। दुनिया की जरूरत दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, दुनिया की सबसे बुनियादी जरूरत गुनाहों से निजात है, और वो मेरा और आपका यीशु देता है। मैंने कहा दौलत ऐसे दावे करती है जो सिर्फ हमें खुदा मुहैया कर सकता है। कहीं मेरा हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि हम मेहनत ना करें,
हम कमाएं ना, हमें कमाना है, हमारी यहाँ पे जिंदगी में रहते हुए जरूरियात है। और हमने लास्ट टाइम सीखा था कि अच्छा मुख्तार अपनी काबिलियतों को बढ़ाता है। आपने अपनी सैलरी किस तरह मेहनत से और अच्छे तरीके से, मुस्बत तरीके से इंक्रीज करवानी है, आप उसके लिए एफर्ट करें, अच्छे मुख्तार के तौर पर काम करें। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दिल में ये ख्याल है कि अगर मेरे पास पैसा होगा तो मेरे मसाइल हल होंगे। कहीं आपके दिल में ये ख्याल तो नहीं है कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा हो तो मैं ज्यादा खुशहाल होगा। या आप ऐसा सोचते हैं कि अगर मेरे पास खुदा हो तो मैं ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार सकता हूँ। या आपके दिल में ये तस्वर है कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाए तो सारे मसले ही हल हो जाए। बड़े अच्छे एक मुफक्किर हैं, वो कहते हैं अगर आपका कोई मसला पैसों से हल हो सकता है तो अजीजों वो मसला नहीं है। अगर आपका कोई मसला पैसों से हल हो सकता है तो वो मसला नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मसला वो है जो पैसों से हल ना हो सके, और वो मसला जो पैसों से नहीं हल हो सकता वो आपके यीशु से हल हो सकता है, वो आपके खुदा से हल हो सकता है। और इस बात का मतलब ये है कि हकीकत में बनी इंसान के बिलखसूस ईमानदारों के तमाम मसलों का जवाब खुदा है, दौलत नहीं है। मैंने कहा दुनिया में आपको करोड़ों लोग मिलेंगे जिनके पास बहुत सारी दौलत है, लेकिन आज वो रिश्तों से खाली है, वो गैर मुतमईन जिंदगी गुजार रही है, वो परेशान है, बीमारियों में है। सो दौलत उनकी मदद नहीं कर पा रही। अगर बनी इंसान की कोई मदद कर सकता है तो वह सिर्फ खुदा है। दूसरा नुक्ता आज हम जो सीखेंगे, पहला नुक्ता हमने सीखा कि मेमन क्या है। ये एक स्पिरिट है जो हमारी जिंदगियों को कंट्रोल करती है। तो सवाल ये है कि क्या हमारी जिंदगियों को मेमन की स्पिरिट कंट्रोल करती है या हमारी जिंदगियों को खुदा का रूह कंट्रोल करता है। दूसरा नुक्ता जो आज हम सीखेंगे वो है, ये सबके दिलों में सवाल हो सकता है, क्या दौलत बुरी है? अगर दौलत के बारे में बाइबल मुकद्दस इतना ज्यादा बोलती है, यीशु मसीह ने कहा कि ऊंट का जो है वो सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है, मगर दौलतमंद का खुदा की बादशाही में जाना नामुमकिन है। सो हो सकता है कोई सोचे कि दौलत बहुत बुरी चीज है, पर मेरे से इसका सिंपल आंसर ये है, दौलत बुरी नहीं है। इट्स नॉट बैड। आपके पास रुपया पैसा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बताऊं, आपके रुपए पैसों पर रूह जरूर होती है, या मेमन की या फिर खुदा की। तासीर है, कब्जा है, या तो मेमन का है, और ये मेमन की स्पिरिट है जो ईमानदारों के साथ बातचीत करती है। आपने बड़ी दफा उसकी आवाज सुनी होगी। जब कभी आप दाइये की देने लगते होंगे तो वो सरगोशी तो करती है आपके कानों में। जब हदिया निकालने लगते हैं, आप वॉलेट खोलते हैं तो आपको बताती है ये वाला नोट नहीं, छोटे वाला निकालो। तो ये कौन बोलता है? मेमन की स्पिरिट बोलती है। वो आपके, और स्पिरिट है तो इसीलिए आपसे बात भी करती है, वो आपके साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करती है। आपको कहेंगे आपके पास हालात ही नहीं है। और मैंने कहा कि आपके पैसों पर या तो मेमन का असर है या फिर आपके रुपए पैसे पर खुदा का असर है। या तो मेमन का कब्जा है या फिर खुदा का कब्जा है। अब सवाल ये पैदा होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे पास, मेरी जेब में जो पैसे हैं, या मेरे अकाउंट में जो पैसे हैं, या मेरे घर में जो बड़े पैसे हैं, उन पर मेमन का असर है या खुदा का असर है? आप जानना चाहते हैं? सब लोग जानना चाहते हैं आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पैसों पर किसका असर है? तो मैं इसका जवाब एक सवाल से ही दूंगी, क्या आपने उन पैसों की दाइये की दी है? अगर आपने उन पैसों की दाइये की दी है तो यकीनन उन पर खुदा का हाथ है, यकीनन उन पर खुदा का असर है, यकीनन उस पर खुदा का कब्जा है। जब हम 10वां हिस्सा देते हैं, आपको याद है जब हमने एक दफा कलाम सीखा था कि खुदा ने कहा कि जो पहला है वो मेरा है, फर्स्ट पोर्शन बिलोंग्स टू गॉड। जो पहला हिस्सा है वो किसका है? खुदा का है। तो उसमें खुदा ने बनी इस्राएल से कहा था कि तुम्हारी जानवरों के जितने पहलौठे हैं वो किसके हैं? मेरे। खुदा ने कहा जो भी पहलौठा पैदा होगा वो मेरे लिए होगा। फिर खुदा ने कहा कि जो नापाक जानवर है, मिसाल के तौर पर जो गधे का बच्चा है, पहलौठा है, लेकिन चूंकि वो नापाक जानवर है, आप उसे खुदा के हजूर कुर्बान नहीं कर सकते। तो खुदा ने कहा तो उसको मार दे, क्योंकि पहलौठा किसका है? खुदा का। लेकिन खुदा ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि वो गधी का बच्चा आप अपने इस्तेमाल के लिए रखें, अपनी आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल करें, तो उसका एक हल है। आप उसे मारना नहीं चाहते, आप उसे रखना चाहते हैं क्योंकि वो नापाक जानवर है,
لیکن آپ اسے اپنے استعمال کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ ایک پاک جانور کی قربانی اس کے لیے دیں، پھر وہ پاک جانور آپ کے لیے یوز کے قابل ہے۔ اگر یہ جو دولت ہے، جو ناراستی کی دولت ہے، میں نے کہا زمین گناہ میں رہتے ہوئے، دنیا گناہ میں رہتے ہوئے ایک لعنت کے انڈر ہے۔ سو جتنا پیسہ دنیا میں ہے یہ بھی لعنت کے انڈر ہے، اس میں بھی میمن کا قبضہ ہے، میمن کی روح ہے۔ اور اگر جو پیسہ آپ کماتے ہیں اور آپ کے پاس آتا ہے اور آپ چاہتے ہیں یہ ناراض دولت میرے لیے راست ہو جائے، تو اس کا 10واں حصہ نکالیں۔ پہلا اور پاک جو حصہ جس کو خدا نے پاک ٹھہرایا ہے وہ کس کو دیں؟ خدا کو دیں، تاکہ آپ کی دولت جو ناراض ہے وہ کس میں تبدیل ہو جائے؟ راست دولت میں۔ اور خدا چاہتا ہے کہ آپ کے پاس جو دولت ہے اس پر اختیار خدا کا ہو۔ خدا چاہتا ہے کہ اس بات کا اظہار ہو، اور میمن کبھی بھی نہیں چاہے گا، کیونکہ میمن میں نے کہا آپ کی زندگیوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ میمن کی اسپرٹ ایمانداروں کے روپے پیسے کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ اکثر آپ نے پنجابی میں سنا ہوا کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، دولت انسان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتی ہے، وہ دوڑتا ہی چلا جاتا اور کبھی اسے حاصل نہیں کر پاتا۔ اب ہم نے پوائنٹ یہ سوچا تھا جس پر ہم بات کر رہے تھے، وہ یہ تھی کہ کیا دولت بری ہے؟ تو میں نے کہا دولت بری نہیں ہے، دولت کا استعمال برا ہوتا ہے۔ ہم روپے پیسے کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں یہ برا بن جاتا ہے، وہ اس دولت کا استعمال حقیقت میں برا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، بائبل مقدس کہتی ہے کہ دولت برائیوں کی جڑ ہے۔ دولت برائیوں کی جڑ نہیں ہے، دولت کے استعمال جو ہے، دولت کو ہم کس طرح یوز کرتے ہیں وہ ضرور برائیوں کی جڑ۔ اگر ہم پہلا تیموتھیوس کا خط اس کے 6 باب کی 10ویں آیت پڑھیں تو پولس رسول اپنے چہیتے شاگرد سے کہتے ہیں، اسے اگر آپ 1-2 آیت پہلی بھی پڑھیں تو وہیں پہ بھی دولت کی بات ہی ہو رہی ہے، لیکن 10ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے۔ دولت نہیں کہا گیا، دولت کی دوستی کہا گیا۔ انگلش بائبل میں کہا گیا لو آف منی۔ جو پیسوں کے لیے، دولت کے لیے لالچ ہے نا، ایکچولی وہ برائیوں کی جڑ ہے۔ پھر پولس رسول کہتے ہیں جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کی زخموں سے چھلنی کر لیا۔ ایمانداروں نے جنہوں نے دولت کو زیادہ پیار کیا، جنہوں نے دولت کو زیادہ اہمیت دی، جنہوں نے اپنی زندگی میں روپے پیسے کو زیادہ اہمیت دی، انہوں نے ایمان سے گمراہ ہو کر مختلف تجربات حاصل کی۔ اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جو زر کی دوستی ہے، دولت کے لیے جو لالچ ہے، دولت کے لیے جو پیار ہے، حقیقت میں یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور میں نے کہا میمن کی جو اسپرٹ ہے وہ ہمیشہ چاہے گی کہ ہم روپے پیسے کے دھیان میں رہیں۔ ہمارا فوکس پیسہ کمانا برا نہیں ہے، دولت ہونا برا نہیں ہے، لیکن صرف پیسے کمانے کے دھیان میں ہونا اور صرف دولت جمع کرنے کے دھیان میں ہونا بہت فرق ہے۔ فرق ہے کہ آپ پیسہ اپنی ضروریات کے لیے کماتے ہیں یا پیسہ آپ دنیا میں بہت زیادہ نمایاں کردار کے لیے پیسہ کماتے ہیں۔ سو خدا یسوع مسیح نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ کوئی بھی نوکر 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ پھر یسوع مسیح 9ویں آیت میں بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستے کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو۔ یسوع کیا کہہ رہے ہیں؟ جو دولت اس دنیا میں ہے وہ کیا ہے؟ ناراستے کی دولت ہے، اور وہ کہتے ہیں اپنے لیے اس سے کیا کرو؟ دوست پیدا کرو۔ دوست کیوں پیدا کرنے ہیں؟ جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دیں۔ یہ دوستوں کی بات ہو رہی ہے۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں جو آپ کے پاس پیسے ہیں ان پیسوں کو دیں اور اپنے لیے دوست بنائیں، اور جب یہ دوست آپ کی دولت جاتی رہے گی تو یہی دوست آپ کو آسمانی مقاموں میں جگہ دیں گے۔ تو عام لوگوں کے، میں نے کئی لوگوں کے منہ سے یہ الفاظ سنے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یسوع مسیح حقیقت میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کوئی بھی برا کاروبار کریں، آپ شراب بیچیں، آپ کوئی بھی نشاور چیزیں بیچیں، یا کوئی بھی ناجائز طریقے سے پیسہ کمائیں، لیکن اس سے غریبوں کی مدد کریں، وہ آپ کے دوست بن جائیں گے۔ نو، اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ۔ غور سے سنیں، یسوع کہتا ہے نا راستے کی دولت سے اپنے لیے کیا پیدا کرو؟ دوست پیدا کرو۔ جب آپ کے پاس دولت آتی ہے، آپ کی سیلری آتی ہے، آپ کی انکم آتی ہے، اور آپ اس میں سے 10واں حصہ نکالتے ہیں، تو آپ نے اپنے جو باقی آپ کے 9 حصے ہیں، آپ نے ان کو ریڈیم کیا، ان کو اپنے استعمال کے لیے خدا کے حضور سے ریکمنڈیشن لی کہ یہ میں استعمال کر سکتا ہوں۔ اب جب آپ نے جو 10واں حصہ دیا وہ چرچ میں آیا، چرچ نے افیکٹولی کام کیا، چرچ نے گرو کیا، مزید روحوں پر کام کیا، مزید لوگوں تک خدا کا کلام گیا، روحیں بچی، لوگ بچے۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں جب یہ دولت جاتی رہے گی، یہ دولت کب جاتی رہے گی؟ جس دن آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں، آپ کی جیب میں، آپ کے ہاتھ میں موجود پیسے بھی آپ کے لیے بیکار
हो जाएंगे। आपके पास कितनी ही प्रॉपर्टी क्यों ना हो, वो आपके काम की नहीं रहेगी। लेकिन यीशु कहते हैं जब ये दौलत जाती रहेगी जो दुनिया में है, जब आप यहाँ से रहलत फरमा जाएंगे, जब यहाँ से आसमान पर जाएंगे, वो लोग जो आपकी दायगी और आपके हदिये के वसीले से निजात याफ्ता हुए, वो आसमानी मकामों में आपको खुशामदीद कहेंगे और आपसे कहेंगे कि प्यारी बहन, प्यारे भाई, आपकी दायगी के वसीले से खुदा का कलाम मुझ तक पहुंचा। और मैं आपको बताऊं, सिर्फ खुदा के पास इख्तियार है कि खुदा इस दुनिया में मौजूद नारास्त दौलत को रूहें बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। खुदा इस नारास्त दौलत को हमारी जिंदगी में बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकता है और एक ऐसी दौलत में तब्दील कर सकता है जिसको हम हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरी टेन बुक खुदा की अजीम खादिमा, वो कहती है मेरे हाथ में बहुत से पैसे आए और वो चले भी गए। और ये तजर्बा हम सब का हुआ होगा, हम सब ने बड़ा पैसा कमाया होगा, लेकिन आज कुछ भी नहीं, वो गया माजी और पैसे चले भी गए। सो कोरी टेन बुक कहती है मेरे हाथ में बहुत सा पैसा आया और वो चला भी गया, लेकिन वो पैसा जो मेरे मरने के बाद भी मेरी मलकियत रहेगा, ये वो पैसा जो मैंने खुदा के घर में लिया, वो पैसा आपके मरने के बाद भी आपकी प्रॉपर्टी रहेगा। आप यहाँ पर दायगी का कार्ड बनाए या ना बनाए, ऊपर मैंने कहा आपके नाम की रसीदें काटी जा रही हैं, ऊपर आपके नाम का रिकॉर्ड बन रहा है कि आपने खुदा की बादशाही के लिए, आसमान की बादशाही के लिए कितना आपने दिया है। और खुदा चाहते इसीलिए यीशु से कहा अपने लिए जमीन पर माल जमा ना करो। अगर हम मुकद्दस मत्ती की इंजील निकालें, इसी वाक्य में, इसी एक्सप्लेनेशन में यीशु मसीह छठे बाब की 19वीं से 21वीं आयत पढ़ूंगी, गौर से सुनेगा। यीशु फरमाते हैं अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं। जमीन पर अपने लिए माल जमा ना करो, मतलब आपका फोकस सिर्फ जमीन पर माल जमा करना ना हो। और यीशु से कहते हैं बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहाँ ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग, और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं। और फिर यीशु मसीह कहते हैं जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल भी लगा रहेगा। और डैडी फ्राइडे के सरमन में कह रहे थे आप दायगी देना शुरू करें, देखें आपके बच्चे टाइम पर चर्च आते हैं कि नहीं, क्योंकि आपका माल किधर है, चर्च में। आपका ध्यान भी फिर चर्च में होगा, आपका इंटेंशन भी फिर आसमान की बादशाही के लिए। यीशु ने कहा कि अपने लिए माल जमीन पर जमा ना करो, कहाँ जमा करना है, आसमान पर जमा करना। हमने पहला मुद्दा सीखा कि मेमन रूहों को, हमारी जिंदगी को, हमारे रुपए पैसे को कंट्रोल करता है। मेमन की रूह जो दौलत का देवता है, जो हमारे दिलों में दौलत के लिए लालच पैदा करता है। दूसरा मुद्दा हमने सीखा कि क्या दौलत बुरी है, तो उसका जवाब दौलत बुरी नहीं है। हम उसको इस दौलत के साथ इस बात का इजहार करते हैं कि ये दौलत का मालिक कौन है, खुदा है। मेरे से तो याद रखें, यीशु ने कहा कोई नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। अगर आप दौलत अपने पास रखे हुए ये सोचते हैं कि मैं दायगी और हदिया नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरी है, ये मेरा है, ये मेरी मेहनत है, मेरी कमाई है, ये मेरा है, तो सबसे पहले आप अच्छे मुख्तार ना होने की गवाही देते हैं और दूसरा आप दौलत के गुलाम होने का इजहार करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा देते हैं, दायगी देते हैं, हदिया जात देते हैं, तो आप इस बात का इकरार करते हैं। पहली बात तो ये आप इकरार करते हैं कि मेरे पास जो कुछ है उसका मालिक कौन है, खुदा है। दूसरा आप इस बात का इकरार करते हैं कि मैं खुदा की खिदमत करता हूँ, दौलत की खिदमत नहीं करता। तीसरा और आखिरी नुकता कि मुझे अपने पैसों से क्या करना चाहिए। अब हमने सीखा कि हमारे रुपए पैसों पर तासीरें हैं, असर है, कब्जा है, या तो मेमन का है या फिर खुदा का है। तो हो सकता है आप में से दिल में किसी के सवाल उठे कि मुझे फिर पैसों के साथ क्या करना चाहिए, जो मैं कमाता हूँ मुझे उनको किस तरह से हैंडल करना चाहिए कि मैं अच्छा मुख्तार साबित हूँ। तो उसका जवाब ये है, आप ईमानदार हो जाए, आप दयानतदार हो जाए। जितना भी आपके पास है आप उतने में खुदा के साथ क्या हो जाए, दयानतदार हो जाए। क्योंकि मुझे यकीन है आप में से बहुत से बहन भाई दिल में सोचकर यही खुश हो रहे होंगे कि ये कलाम मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं तो बहुत चुना मुन्ना सा कमाता हूँ। ये कलाम उनके लिए है जो बहुत बड़ी बड़ी सैलरीज लेते हैं, जो बहुत ज्यादा कमाते हैं। तो ये कलाम हर उस बहन और भाई के लिए है, चाहे वो थोड़ा कमाते हो या चाहे वो ज्यादा कमाते हो। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु, अगर हम
ہمارا جو آج کلیدی حوالہ ہے اس میں مسیح یسوع کہتے ہیں 10ویں آیت میں جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے۔ اب اگر کوئی بھائی کہے کہ میرے پاس تھوڑے ہیں، میری بڑی ضروریات ہیں، میں دائیں کی نہیں دے سکتا، میں تو بہت تھوڑا کماتا ہوں، تو مسیح یسوع کہتے ہیں جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ زیادہ میں بھی دیانتدار ہوگا۔ اور آپ کو یہ سن کر بڑی حیرانی ہوگی کہ اگر ایک بھائی ہیں جو مہینے کا 10,000 کماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس دائیں کی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، پھر ایک بھائی ہیں جو 20,000 کماتے ہیں اور وہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ میرے پاس دائیں کی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور ایک بھائی 50,000 کماتے ہیں اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میرے پاس دائیں کی دینے کے لیے پیسے نہیں کیونکہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں، تو پھر یہاں پر بات پیسے پاس ہونے کی نہیں ہے، یہاں پر بات دیانتداری کی ہے، یہاں پر بات خدا کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ اور یسوع نے کہا کہ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ زیادہ میں بھی دیانتدار ہوگا۔ مجھے یاد ہے میری بڑی سسٹر اور بڑے بھائی جو ہے نا وہ دونوں ہاسٹل میں ہوتے تھے فاروق آباد میں، تو جب وہ منتھ اینڈ پہ آتے تھے ہمیں ملنے کے لیے تو انہیں پاکٹ منی دی جاتی تھی، امی نے یا بڑے بھائی نے جو بھی انہیں دیتے تھے، سسٹر کو بھی دینا اور بھائی محبوب کو بھی دینا۔ جب وہ ہمیں ملنے کے لیے اگلے مہینے آتے تو باجی صاحب نے اتنی لمبی لسٹ بنائی ہوتی، میرے یہ بھی خرچے تھے، یہ بھی میں نے فلانی دوست سے پکڑ کے یہ خریدا، میں نے فلانی دوست سے لے کے کیا، آپ لوگ مجھے پیسے بڑے تھوڑے دیتے ہیں۔ مجھے شکر ہے کہ اب وہ کینیڈا میں ہے، وہ ہمیں لائیو نہیں دیکھ رہے، اس ٹائم پہ وہ خراٹے مار رہے ہوں گے، اس ٹائم نہیں وہ دیکھ سکتے، سو میں کھل کے بات کر سکتی ہوں۔ وہ آگے کہتی تھی میری ضروریات نہیں پوری ہوتی، آپ لوگ اتنے تھوڑے خرچے دیتے ہیں، پورا مہینہ کھانا پینا اور پتہ نہیں کیا کیا وہ لسٹ بنا کر لاتی تھی۔ تو بھائی محبوب جو تھے نا انہوں نے آگے کہا امی میں تو سبھی بھی 200-300 روپیہ ہے، تو میری امی جو پاکٹ منی دیتی تھی تو محبوب کو زیادہ دیتی تھی اور باجی زینب کو کم۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جس کے پاس تھوڑا ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا اور جس کے پاس زیادہ ہے اسے اور دیا جائے گا۔ اور محبوب بھائی کا یہ رویہ کہ جتنے پیسے ان کو دیے جاتے تھے وہ بڑا دیانتداری ہونے کا ثبوت تھا کہ وہ زیادہ دیانتدار کون تھا؟ محبوب، کیونکہ اسے جتنا دیا جاتا تھا وہ اتنے میں بڑا فیئر تھا، اور وہ ہمیشہ کہتا تھا میرے لیے اتنے بھی کافی ہیں، مجھے زیادہ نہیں چاہیے، کیونکہ یسوع مسیح کہتے ہیں جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ زیادہ میں بھی دیانتدار ہوگا۔ اب یہاں پہ صرف اس کی یہی پکچر نہیں ہے، یہاں پر ایک اس کی دوسری پکچر دی ہے۔ 11ویں آیت میں مسیح یسوع کہتے ہیں، غور سے سنیے گا، پہلے یسوع نے کہا جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ زیادہ میں بھی دیانتدار ہے۔ پھر یسوع مسیح 10ویں آیت میں کہتے ہیں، 11ویں آیت میں، بس جب تم ناراض دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا۔ اب یہ جو تھوڑے کی یسوع مسیح بات کر رہے ہیں نا، غور سے سنیے گا، میں ختم کرنے لگی ہوں، مجھے پتہ ہے آپ لوگ تھک گئے ہیں، تھوڑا سا بول رہی ہے نا، تو پرابلم یہ ہے دولت ٹاپک ہی ایسا ہے۔ اپنے لیے ایک دفعہ زوردار تالیاں بجائیں، زوردار، صحیح والی زوردار تالیاں۔ میں چاہتی ہوں ہم جتنے ایماندار ہیں نا ہم اس اسپرٹ سے آزاد ہیں، کیونکہ دولت نے بڑا رگڑا لگایا ہے ایمانداروں کو، کھپایا ہوا ہے، اور ایماندار بھاگ دوڑ۔ ایجنٹ روجر خدا کے عظیم خادم ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایسی چیزیں خریدتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہمیں پسند بھی نہیں ہے، اور ان پیسوں سے جو ہماری جیب میں بھی نہیں ہے، اور ایمانداروں کو ایسی آزمائشوں کا سامنا ہے۔ بس اگلے نے فریج بڑا لے لیا، اب ہم نے جب تک اس سے بڑا فریج نہ لیا ہمیں نیند نہیں آئی، اور یہ بہنوں کا پرابلم ہے، میں سمجھ سکتی ہوں۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہم دولت اور خدا دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ تو سوال تھا کہ ہم اپنے پیسوں کے ساتھ کیا کریں، تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں یسوع مسیح آپ سے کہتے ہیں آپ اتنے ہی پیسوں میں دیانتدار ہو جائیں۔ یسوع نے کہا جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ زیادہ میں بھی دیانتدار ہوگا، لیکن اس کے پیچھے پکچر تھوڑی فرق بھی ہے۔ تھوڑے سے مراد صرف تھوڑا ہونا ہی نہیں ہے، تھوڑے سے مراد یہ جو تھوڑے عرصے کے لیے ہے۔ آپ زمین پر شاید 50 سال ہیں، 60 سال ہیں، 80 سال ہیں، 100 سال ہیں، آخر یہاں پر آپ کا سفر ختم ہو جائے گا۔ سو یہ تھوڑا ہے، یہ ناراض ہے۔ دنیا میں جو دولت ہے یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ
نہیں رہے گی، یہ ہمیشہ ہمارے استعمال میں نہیں رہے گی، ہم ہمیشہ اسے کماتے نہیں رہیں گے۔ جب ہم یہاں سے کوچ کر جائیں گے یہ سب چیزیں ہمارے لیے فضول ہو جائیں گی، یہ سب چیزیں ہمارے لیے یوز لیس ہیں۔ اور یسوع کہتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ ناراض دولت جو تھوڑے عرصے کے لیے، جو شاید آپ کو 50 سال کے لیے ملی ہے یا جو آپ کو 60 سال تک کے لیے ملی ہے، جب آپ اس پہ دیانتدار نہیں ہیں تو پھر خدا آپ کو حقیقی دولت کیسے دے گا؟ حقیقی دولت ابدی زندگی ہے، حقیقی دولت آسمانی مقاموں میں آپ کے لیے وہ مکان ہے جو یسوع تیار کر رہا ہے۔ اگر ہم اس میں خدا کے ساتھ دیانتدار نہیں ہیں تو پھر وہ ہمیں کیوں عطا کرے گا؟ اور 12ویں آیت میں سے یسوع کہتے ہیں اور اگر تم بیگانہ مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے۔ یسوع نے بیگانہ کیوں کہا؟ کیونکہ ہم سیکھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس کے مالک، اس کا مالک کون ہے؟ اگر ہمارے پاس پیسے ہیں، پراپرٹی ہے، گھر ہے، کاروبار ہے، ان سب کا مالک کون ہے؟ خدا ہے، ہم مالک نہیں ہیں۔ اور یہی بات یسوع سے کہتا ہے اگر تم بیگانہ مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو یاد رکھیں اس زمین میں رہتے ہوئے ہمارا کچھ بھی نہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ مرضی ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ خدا کا ہے، خدا اس کا مالک ہے۔ اور یسوع سے کہتے ہیں اگر جو خدا نے آپ کو دیا ہے آپ اسے نہیں سنبھال سکے تو جو آپ کا ہے خدا آپ کو کیسے دے گا؟ آپ جانتے ہیں آپ کا کیا ہے؟ مسیح یسوع کے ساتھ ابدیت آپ کی ہے، وہ خدا نے آپ کے لیے رکھی ہے، وہ ایمانداروں کے لیے رکھی ہے۔ آسمان کی بادشاہی خدا نے آپ لوگوں کے لیے تیار کی ہے، اور اگر ہم خدا کی دی ہوئی چیزوں میں دیانتدار نہیں ہیں تو وہ بادشاہی جو میرے اور آپ کے لیے تیار کی گئی ہے خدا ہمیں کیسے دے گا؟ آپ کا بیٹا اگر سمپل جو ہونڈا 70 اچھی نہ مینج کر سکے تو آپ اسے ہونڈا لے کے دیں گے؟ فادر سے ہی بتائیں گے، آپ لے کے دیں گے انہیں؟ آپ کو لگتا ہے اسے 70 نہیں سنبھالی جا رہی، بیچارہ ہونڈا کیا سنبھالے گا؟ تھوڑا زیادہ اس پہ محنت بھی اور ہیوی بائک ہے، سو آپ نہیں، آپ سوچیں گے یہ تو بھی بائک نہیں ہینڈل کر پاتا، میں اپنے بیٹے کو بھی گاڑی بھی نہیں دیتی۔ تو یسوع سے کہتے ہیں اگر تم تھوڑے میں دیانتدار نہیں تو زیادہ ملے گا۔ یہ جو تھوٹ ہے ایمانداروں کی زندگی میں جو آتی ہے ہمیشہ کم ہونے کی، ہمیشہ کافی نہ ہونے کی، کہ میرے پاس تھوڑا ہے، میں نہیں دے سکتا، میری بڑی ضروریات ہیں، میرے بڑے اخراجات ہیں، میں ابھی دائیگی نہیں نکال سکتا۔ یاد رکھیں یہ ساری سوچیں میمن کی ہیں، یہ ساری سوچیں میمن کی روح ہے جو ایمانداروں کے کانوں میں سرگوشی کرتی ہے۔ اور یہ آپ آج 20 کماتے ہیں، 40 60 70 لاکھ 2 لاکھ، آپ کل کو 5 لاکھ بھی کمائیں گے تو وہ سیم جملہ آپ کے کان میں یہی بولے گا کہ آپ دے نہیں سکتے۔ اور ایمانداری اور دیانتداری کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کے پاس جتنا ہے آپ خدا کو اتنے میں سے دیں۔ خدا آپ کو زیادہ نہیں مانگتا، خدا آپ سے اتنا مانگتا ہے جتنا آپ کے پاس ہے، اتنے میں سے آپ خدا کو دیں۔ یاد رکھیں وفاداری کا تعلق اس بات سے نہیں کہ آپ نے خدا کو کتنا دیا ہے، وفاداری کا تعلق اس بات سے کہ آپ نے کتنے میں سے خدا کے لیے دیا ہے۔ جان ویسلے خدا کے عظیم خادم، ان کی ایک بات کے ساتھ سرمن کو کلوز کروں گی۔ وہ کہتے ہیں جتنا پیسہ ہو سکے آپ کمائیں۔ میتھوڈسٹ چرچ کے فاؤنڈر ہیں جان ویسلے، وہ کہتے ہیں جتنا پیسہ ہو سکے آپ کمائیں، خوش ہو جائیں، آپ کو کمانے کے لیے کہا گیا ہے، جتنا پیسہ ہو سکے کمائیں۔ پھر سیکنڈ بات وہ کہتے ہیں جتنا پیسہ آپ جمع کر سکیں جمع کریں۔ پہلے بہت سارا کمائیں، جتنا کما سکتے ہیں اتنا کمائیں، پھر جتنا جمع کر سکتے ہیں اتنا جمع کریں۔ اور یہ دونوں کاموں میں کامیاب ہونے کے لیے تیسرے نمبر پر جتنا ہو سکے خدا کے گھر میں دیں۔ خدا آج کے پاکلام کے ہم سب کو دیں گے۔ بھرپور تعریف جائیں گے خدا کے کلام کے لیے، خاتمہ کے لیے، اور اسی کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اس کلام کی شکر گزاری کریں گے کہ خدا نے اپنی بیٹی کو استعمال کیا اور بڑی ایمانداری کے ساتھ اس نے کلام کے بھید ہم تک پہنچائے اور ہمیں ان برکات سے مالا مال کیا۔ خدا میں لشکروں کے رب، بادشاہوں کے بادشاہ، میں تیرا شکر گزار ہوں، بلکہ ہم سب تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے خداوند ہمیں اپنے کلام کی برکت سے نوازا، ہمیں خدا اپنے کلام کے بھیدوں سے نوازا۔ محنت کرتے ہیں آج کا یہ تیرا کلام ہم سب اپنے دلوں میں بسائے، اور خدا تیرے پاک روح کی حکمت مانگتے ہیں
ताकि खुदावन वो हमें मेमन की स्पिरिट से आजाद करे और हम खुदावन तेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे। जो तूने हमें दिया है वो खुदावन हम तेरे कामों में सर्व करने वाले हो। खुदावन तू हमें ईमानदारी की स्पिरिट अता करना कि जो तूने हमें दिया है बड़ी ईमानदारी से हम तेरा हिस्सा जो पहला तेरा हिस्सा है तेरे जुर्म देने वाले हो। और कभी भी खुदावन हम दौलत के पीछे ना भागे, दौलत के मोहताज ना बने, बल्कि खुदावन हम तेरे मोहताज बने, क्योंकि तू हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है और तू हमें परेशानियों से आजाद करता है। अपनी खात्मा को अपने जलाल के लिए और ज्यादा इस्तेमाल करना और खुदावन अपने कलाम के भेद जाहिर करना, ताकि खुदावन हम उनसे खुदावन इस्तिफादा करें और अपनी रूहें बदलते जाएं। ये सब तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीले से मांगा सौंपा लिया, आमीन। खुदावन के जलाल में आगे बढ़ते हुए वायर की रहनुमाई में गीत गाएंगे और इसी दौरान अपने हदीये नज़राने भी इसकी हुज़ूरी में पेश करेंगे।
जोरदार तालियां यीशु नासरी के लिए जो खुदा के हुजूर हमारी गवाही देता है क्या खुदा मैंने अपने लोगों का फिदिया दिया है, बेशक उसने हमारा फिदिया दिया और हमें बचा लिया है। हम नहायत खुदा के शुक्रगुजार हैं आज की सारी इबादत के लिए। डॉक्टर लियाकत साहब से दरख्वास्त है कि खुदा के मजबे पर आएंगे। आज हमारे दरमियान भाई कमल जिन्हें मानी भाई के नाम से जाना जाता है, वो अपने खानदान के हमरा हमारे साथ हैं। खुदा ने एक बड़ी खूबसूरत बेटी खुदा ने नेमत की शक्ल में अदा की है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी खुदा के मजबे पर आएंगे और आज उनकी मखसूसियत है वो आदमी जिसका तर्कश इनसे भरा है। जब वो अपने दुश्मनों से फट पर बातें करेंगे तो शर्मिंदा ना होंगे। यकीनन ये बहुत बड़ी नेमत है जिससे खुदा अपने लोगों को नवाजता है। तो आज का जो हमारे अदा करने के लिए और खुदा के लोग इस बात का करार करेंगे कि इस बेटी की आप खूबसूरत परवरिश करेंगे। तो चंद सवालों का जवाब जी हाँ आपने दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ये बेटी जॉयस आपको खुदा की तरफ से तोहफे के तौर पर मिली है? जी हाँ, अपने घरेलू माहौल से आप कोशिश करेंगे कि इसकी बेहतरीन परवरिश करें। ऐसे हालात पैदा करेंगे कि जिस तरह ये बेटी कदोकामत में बढ़ती है, खुदा के जलाल और अरफान में बढ़ती हुई बहुत सी जिंदगियों के लिए तरक्की का सबब ठहरे और चर्च के लिए जलता हुआ चिराग साबित हो। जी हाँ, जी बेटी को दे दिए है, इसको हम महसूस करेंगे। हालेलुया हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र हो, खुदा तेरा मसा तेरा जलाल तेरी हो। खुदा तू बड़ा खुदा है, तेरी शफकत अब्दी है और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। खुदा ज़मीन और आसमान के खालिक व मालिक रब्बुल फ़वाइद तेरा शुक्र हो तेरे खुदा इस खानदान के लिए, जोड़े के लिए, बेईमानी के लिए, बेटी अरूज के लिए और खूबसूरत औलाद के लिए। तेरा कलाम फरमाता है देखो औलाद खुदा की तरफ से मरास है। खुदा इस मरास पर तेरी बरकत को मांगता हूँ। खुदा जिस तरह ये बेटी कदो कामत में बढ़े, तेरे जलाल में तेरे अरफान में बढ़ती हुई बहुत सी जिंदगियों के लिए तरक्की का सबब ठहरे। वही इज्जत वही जलाल जो तूने कौम बनी इसराइल की बेटियों को दिया है, बेटी के लिए मांगता हूँ। तेरा मसा आज से इस पर ठहर दे। तेरे फरिश्तेगान खुदा तेरी बेटी का कंट्रोल संभाल ले। हर तरह की बीमारी, हर तरह की लाचारी तेरी बेटी से दूर रहे और जिस तरह ये खून और गोश्त में बढ़ती है, तेरे जलाल में बढ़ती जाए, अपने खानदान के लिए और चर्च के लिए तरक्की का सबब ठहरे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा आप सबको हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक दफा फिर हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, आखिरी दुआ में शामिल होंगे। खुदा तू जो आसमान पर तक तो अपने लोगों पर नजर करता है। देख खुदा जितनी जाने तेरे आगे सर को है, एक एक पर तेरा रहम तेरा तरस वाला हाथ मांगता हूँ। खुदा तो अपने लोगों को संभाल बरकत दे, अपने जलाल के साथ इस्तेमाल कर। खुदा देख जो तेरे लोगों ने तेरे दिए हुए से तुझे वापस लौटाया है, इस जिंदगी में 100 गुना और हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाना। ये सभी कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाम यीशु मसीह के नाम से सुन और बख्श दे। आमीन। खुदाम की सिखाई दुआ में सब शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह से हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि और कुदरत और आमीन। खुदा और तुम्हें महफूज रखे। खुदा अपने चेहरे का नूर तुम पर झलवादार फरमाए और तुम पर मेहरबान रहे। खुदा अपना चेहरा तुम्हारी तरफ मुतवज्जह करे और तुम्हें सलामती बख्शे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत रूह ज़मीन पर तमाम मुक़द्दसीन के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ और मुल्क पाकिस्तान के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन। आप सबसे गुजारिश है कि मानी भाई बड़ी मजे की और बहुत ज्यादा मिठाई भी लेकर आए हैं, आप सब जरूर खा के जाइएगा। फिलहाल इबादत का वक्त खत्म होता है। एक दूसरे की खैरियत चाहें और खैरियत से रुखसत हो और संडे